تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ وہابی دور ہو دور ہو دور ہو، ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی۔ حضرات آپ سن رہے ہیں رضوی نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک ویب سائٹ۔ یہاں صرف مسلک اعلی حضرت اور حضور تاج الشریعہ کو ماننے والے علماء کرام و شورا اسلام کی نعت پاک اور عقائد کو سنوارنے والی تقاریر اپلوڈ کی جاتی ہے۔ خیال رہے کہ یہاں پر کسی بھی جاندار کی تصویر اور ویڈیو اپلوڈ نہیں کی جاتی۔ آپ حضرات اپنے یہاں کے کانفرنس جلسے کی ریکارڈنگ یہاں اپلوڈ کروا سکتے ہیں۔ اپلوڈ کروانے کے لیے ان سے رابطہ کریں۔ الحاج شیخ سجاد حسین رضوی، واٹس ایپ نمبر 7878574416۔ کدو نہ ہو جائے۔ سوچو اگر یہ کرکٹ میدان ہو گیا تو کیا حال ہوگا؟ کیا یہ ایک ایک بال نعمت نہیں ہے؟ کالا ہو کے سفید ہو، نعمت نہیں ہے؟ گنتے چلے جاؤ۔ اللہ نے یہ نعمتیں بعد میں دی، مگر بے جان مٹی سے وجود دیا، یہ نعمت نہیں ہے؟ اگر تم پیدا ہی نہ ہوتے، تصور کرو تو کتنا دل کے اندر کیا گھبراہٹ آئے گی۔ اگر میں پیدا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ کیا ہوتا؟ میں پیدا نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ ذرا تصور کر کے تنہائی میں خوب گہرائی سے سوچو۔ تو تمہارا وجود، تمہاری یہ حیات اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ سارا ڈھانچہ رہے اور روح نہ ہو، سمجھ گیا؟ اسٹیچو معلوم ہو گیا۔ کوئی لاش تو مان سکتا ہے، مگر ایک جیتا جاگتا انسان نہیں مانے گا اس کو۔ تو اللہ نے اس جسم میں روح پھونکی، یہ معمولی نعمت ہے؟ اور نعمت دی، تمہارے بازوؤں میں کسبل دیا، دھکا دینے، کھینچنے، اٹھانے، پھینکنے، سب کی قوت دی کہ نہیں دی؟ اگر یہ قوت نہ ہوتی، فالج زدہ اور پیرالیسس کے مریض ہوتے تو کیسے لگتے؟ تصور کرو کتنی بڑی نعمت ہے۔ اور اگر اللہ نے تمہیں سب دیا، ہاتھ دیا، پاؤں دیا، اور ہاتھ میں انگلیاں نہیں دی، تب کیا ہوتے؟ کیسے لگتے؟ تصور کرو۔ انگلیاں ہوتی مگر ایک ایک ہاتھ میں دو دو ہوتی، تین تین ہوتی، چار چار ہوتی، جو بھی ہوتی، تو بھی کچھ دل میں انقباض ہوتا کہ نہیں؟ اور اگر ایک ہاتھ میں 6 7 8 9 10 ہو جائیں تب کیا حال ہوگا؟ تصور کرو۔ یہ اتنی ہی دی، نہ کم نہ زیادہ۔ یہ نعمت ہے کہ نہیں؟ زیادہ ہو جائیں تو کتنی مرتبہ ندامت اٹھاؤ، کم ہو جائے تو مجمع میں چھپاؤ۔ یہ ہے کہ نہیں ایسا؟ آپ ذرا سوچو کہ اللہ نے کتنی نعمتیں تمہیں صورت دی، اس کے خزانے قدرت میں
صورتوں کی کمی نہیں ہے. مچھر کی بھی کوئی صورت ہے کہ نہیں؟ مکھی کی بھی کوئی صورت ہے کہ نہیں؟ چوہے اور چوہیے کی کوئی صورت ہے کہ نہیں؟ سانپ کی کوئی صورت ہے کہ نہیں؟ مچھلی کی کوئی صورت ہے کہ نہیں؟ اونٹ اور گائے اور بیل اور گدھے کی صورت ہے کہ نہیں؟ نہ معلوم کتنی مخلوقات جاندار ہیں، حساب لگانا مشکل ہے. سب کی صورت ہے. ان میں سے کوئی صورت آپ کو پسند آتی ہے کہ ہمیں ہرن کی صورت میں بنایا ہوتا، مچھر کی شکل میں بنایا ہوتا، نیل کنٹھ بنایا ہوتا، ہدہد بنایا ہوتا؟ یہ پسند کرو گے؟ میرے اللہ کی کہ خزانے قدرت میں جو سب سے زیادہ اچھی صورت تھی وہ اپنے محبوب مکرم کو عطا کی، اور اس صورت کا جلوہ تمہیں بنایا. معمولی بات. کس صورت کا جلوہ بنایا اور کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا کہ لوگوں جس کا جلوہ بنایا ہے انہی کی غلامی کے لیے بنایا ہے. یہ اشارہ دیا ہے. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو. رفیقان گرامی، اب ذرا آپ سوچتے جاؤ اپنے وجود میں ہر آدمی مرد ہو اور اس کو داڑھی نہ نکلے، عورت ہو اس کو داڑھی نکلے، تو کیا یہ پسند کرے گی عورت؟ پسند کرے گا مرد؟ عورت مچھیل ہو اور مرد بالکل پلین سپاٹ ہو، کیا یہ پسند ہوگا؟ حساب کرتا ہوں، بتا میں نے یہ سفیدی اس کے بدلے میں کتنی عبادت رکھتا ہے؟ 2 سال. سیاہی رکھی اس کے بدلے میں، نقطہ سیاہ رکھا اس کے بدلے میں، وہ 2 سال 4 سال 5 سال یہ پردے بچھائے، اتنے ڈورے رکھے. بتا کتنی عبادت، کتنی عبادت، کتنی عبادت؟ بول. یہ آنکھ کے اندر میں نے جو ہر وقت ایک رطوبت رکھی، ورنہ اگر پلک اترتی یا چڑھتی تو تمہاری آنکھ چھل جاتی. سمجھ گیا؟ ذرا ہاتھ اپنا آنکھ کھول کر کے ایسے پھیرو، تب سمجھ میں آئے گا کہ آنکھ میں اگر اللہ نے لطیف رطوبت نہ رکھی ہوتی تو یہ پلکیں اوپر نیچے نہ ہوتی، بلکہ ہوتی بھی تو ایک ہی دن میں تمہاری آنکھ کو چوپٹ کر دیتی. وہ بھی ایک نعمت ہے. نعمت دیکھتے چلے جاؤ. اب ایک نعمت ایک آنکھ کی نعمت اللہ اس سے ذکر کرے گا. فرماتے ہیں آقا کائنات وہ اپنی عبادت پیش کرتا جائے گا، اس کے بدلے میں یہ، اس کے بدلے میں اتنی عبادت، اس کے بدلے میں اتنی عبادت، اس کے بدلے میں اتنی عبادت. 200 سال کی عبادت ختم ہو جائے گی. اب فرماتے ہیں ابھی آنکھ کی نعمتیں پوری نہ ہوئی، ایک آنکھ کی نعمت پوری نہ ہوئی، 200 سال کی عبادت ختم. اب اللہ فرمائے گا اور آگے نعمتیں ہیں. رونے لگے گا، گڑ گڑائے گا، اے پروردگار میں گناہگار ہوں، پاپی ہوں، میں تیری رحمت چاہتا ہوں، رحمت کا بھکاری ہوں، اپنے کرم سے میری بخشش فرما دے. ذرا سوچو، عبادتوں پر
اترانے والے چاہے دعوت اسلامی ہو کہ سنی دعوت اسلامی، وہ لوگ ذرا اپنا محاسبہ کر لیں، اور پھر اس کے بعد علماء کرام پر اپنی اتنی لمبی لمبی زبان، بیل سے بڑی زبان کھولیں۔ پہلے ذرا اپنا جائزہ لیں۔ رہ گئی تبلیغی جماعت تو ان نابالغوں اور ان منحوسوں کا ذکر بھیجا ہے، ان کے لیے جنت مقدر ہی کب ہے۔ ان کے لیے تو امید کرتا ہوں کہ اعلی حضرت ان کے لیے سنی ہونے کا سرٹیفکیٹ قیامت میں دے دیں گے تو ان کو شفاعت مل جائے گی۔ مگر یہ جو دعوت کا انداز رکھا ہے، اس کی جو گرفت ہوگی اور جو اپنے ڈھنگ اور سلیقے رکھیں اور کبار علماء اہل سنت سے اپنا بائیکاٹ رکھا ہے، جانتے ہو اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ ممکن ہے کہ تمہیں وہ کفر و الحاد میں مبتلا کر دے، شفاعت کا بھی دروازہ بند ہو جائے۔ دنیا میں دین کا تعلق عوام کو جو کچھ بھی ہے وہ علماء کے تعلق پر ہے۔ علماء سے اگر تعلق رکھا تو تمہارا دین سلامت رہے گا، اور علماء سے غیر متعلق ہوئے تو شیطان دائیں بائیں آگے پیچھے، بلکہ ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، بخاری شریف میں میرے آقا نے فرمایا رگوں میں شیطان خون کی طرح سے چلتا رہتا ہے۔ فرمایا بخاری ہی میں یہ بھی حدیث کہ جب صبح کو اٹھو، رات بھر سونے کے بعد اٹھو تو اپنی ناک میں پانی ڈال کر اس کو 2 یا 3 مرتبہ صاف کرو۔ کیوں؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَىٰ خَيْشُومِهِ، شیطان رات بھر اسی بانسے میں گھسا رہا، سوچا کہ ایئر کنڈیشن بنگلہ ہے، اندر سے گرما گرم، باہر سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا ملے، اس میں رات بھر سویا، ہوا خارج کی، اور کیا کیا معلوم موتا اور کیا کیا کیا۔ اس لیے اس کو پاک کرو، دھو، سمجھ گیا؟ تو اب شیطان اس میں بیٹھا تو دھو لو۔ اب سمجھ میں آ گیا کہ ہمارے بزرگوں نے اسی وجہ سے حکم دیا تھا کہ مسجد میں اگر کوئی وہابی آ جائے تو دھلائی کرو۔ اسی حدیث سے شاید وہ استنباط ہے۔ بیچ میں یہ ایک بات میں نے یوں ہی چھوڑ دی۔ اب آپ سے میں کہتا ہوں کہ اللہ نے آنکھ کی نعمتوں کا ذکر فرما قیامت میں بتائے، جو اپنی عبادتوں پر، اپنی تبلیغوں پر، اپنے علم پر فخر کرے گا تو اس کا حال کیا ہوگا؟ اللہ بچائے، اللہ محفوظ رکھے۔ عالم ہو تو اس کے علم کی توجہ 2 کام پر مبذول رہے، کہ وہ علم کی اشاعت بھی کرے اور علم کے معیار پر اپنے آپ کو بھی اتارے۔ یہ اس کی 2 ذمہ داریاں ہیں۔ اور اگر عالم نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری حدیث میں فرمایا کن عالما
او متعلما او محبا او مستمعا او محبا ولا تکن الخامس فتہلک. فرمایا اے انسان تو عالم بن، نہیں بن پایا تو طالب علم بن، وہ بھی نہ بن پایا تو عالموں کی بات سنا کر، ان کی مجلس میں بیٹھا کر، ان کی باتیں سنا کر، اور اگر اتنا بھی نہیں وقت ملتا تو محبن اس سے محبت کر، اس سے لو لگا کر رکھ. عالم سے بے نیاز مت بن. فرمایا ولا تکن الخامس، چار میں سے ایک بن، عالم، متعلم، یا اس کے پاس بیٹھ کر سن یا اس سے محبت رکھ. ولا تکن الخامس، پانچواں مت بن، یعنی عالم سے بے نیاز مت بن، فتہلک، ہلاک ہو جائے گا. یہی عیب ان دونوں دعوتوں کو ہلاکت کی راہ پر لگا رہا ہے. اس لیے ان کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. میں نے ان کی اصلاح ان کی نہیں، ان کے امیر جماعت کی اصلاح کے لیے مکہ مکرمہ میں کہا. آئے میری ملاقات کو تو کہنے لگے، میں اس وقت ہمارے رحمت اللہ بھائی بھی میرے ساتھ تھے، کہا کہ مجھے کچھ نصیحت کیجیے. میں نے کہا نصیحت کا تو میں بھی محتاج ہوں، خیر آپ نے تقاضا کر دیا ہے تو میں کچھ 2-3 باتیں آپ سے ذکر کر دیتا ہوں. نمبر 1 یہ کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ان وہابی اماموں کے پیچھے نماز پڑھ لیا کرتے ہیں یہاں حرم میں. کہ ہاں اس رمضان تک پڑھ لیتا تھا، مگر رمضان میں عمرے کے لیے حضرت مفتی عبدالحلیم صاحب کے ساتھ آیا تو انہوں نے فرمایا ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، مت پڑھا کرو. تب سے میں پرہیز کرتا ہوں. سمجھ میں آئی بات؟ مگر کیا کروں، کبھی کبھی پھنس جاتا ہوں تو مجبوری ہو جاتی ہے. لیکن کل میں گیا تھا طواف کرنے کے لیے، اقامت ہو گئی، میں بھاگنے لگا طواف چھوڑ کر، مگر صفیں لگ گئیں اور مجھے بھاگنے کی جگہ نہ ملی تو معذوروں کی طرح سے آلتی پالتی کر کے بیٹھ گیا، اور میں رکوع سجدے کی جیسی شکل جھک جھک کر بناتا رہا. میں نے کہا لوگ کیا سمجھ رہے تھے کہ آپ معذور ہیں اور معذوروں کی نماز پڑھنے، یہی تو سمجھے ہوں گے کہ ہاں. تو میں نے کہا پھر آپ سے سوال تو ہوگا قیامت میں اس کا بھی. آپ کیا سمجھتے ہیں اپنے آپ کو، کیا سمجھتے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ آپ طواف کرنے کے لیے گئے تھے، میں بھی جاتا ہوں طواف کے لیے، مگر میں ٹٹول کے جاتا ہوں. ایسا وقت ٹٹولتا ہوں کہ آگے پیچھے ان کی نماز نہ رہے. اس لیے میں یا تو فجر کی نماز کے بعد جاتا ہوں یا عشاء کی نماز کے بعد جاتا ہوں، کہ مجھے بھاگنا یا مجبور نہ ہونا پڑے. اس لیے آپ کو اس کا خیال رکھنا پڑے گا. آپ کا طواف نفلی اور یہ گناہ کبیرہ اور ایمان جانے کا خطرہ بھرپور موجود. چپ. میں نے کہا دوسری نصیحت یہ ہے
کہ آپ کی جماعت میں جو آدمی داخل ہو جاتا ہے وہ علماء سے بائیکاٹ کیوں کر لیتا ہے؟ کیا مطلب ہے؟ کہ نہیں تو میں نے کہا بالکل میرا تجربہ ہے. ارے وہ لے آؤ اپنے ایک خادم خاص سے بولے وہ لے آؤ نا وہ پرچہ وہ لے آؤ. معلوم ہوتا ہے پہلے سے وہ تیار ہو کے آئے تھے کہ کوئی اعتراض ہو تو جواب بنے. لاؤ تو وہ تو اتنا بڑا ایک کارڈ نکالا جس پر علماء کی فضیلت کی حدیثیں ہری روشنائی سے بہت باریک قلم سے جو 1 پوائنٹ کا قلم رہا ہوگا. سمجھ گئے آپ؟ اتنے باریک قلم سے لکھا ہوا تھا. میں نے مجھے دکھایا کہ دیکھیے میں نے اس کو 1,25,000 چھپوا کر مفت تقسیم کرایا ہے یہ علماء کی فضیلت کا. تو میں نے کہا اس کا نفع کیا حاصل ہوا؟ کتنے لوگ علماء سے متعلق ہوئے اس کا کہ میرا تو کام پہنچانے کا تھا میں نے پہنچا دیا. میں نے کہا یہ بات مجھے نہیں سمجھ میں آتی کیونکہ ایک مڑ کھلوا ننگے سر ادھر ادھر گھومتا پھرتا تھا آپ کی جماعت سے منسلک ہوا تو اس کے سر پر ہڑی پگڑی چپک گئی اور وہ کبھی الگ نہیں ہوتی. مڑ کھلوا اب پگڑ بند وہ بھی ہریل توتا. تو اب آپ مجھے بتاؤ کہ علماء سے محبت کرنے یا مسئلہ پوچھنے کی سے ان کو کیوں پرہیز ہے؟ کیوں پرہیز ہے؟ کہ میں کیا کروں؟ میں نے کہا یہ تو میں نے آپ سے کہہ دیا ہڑی پگڑی پہنانے کی ذمہ داری آپ پر ہے علماء کے قریب بھیجنے کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. یہی نا مطلب؟ تو اب چپ. میں نے فرمایا ایک ذمہ دار ہیں آپ ذمہ داری کا خیال کیجیے. نمبر 3 یہ ہے کہ آپ کے فضائل و کمالات میں جتنی بشارتیں بیداری اور خواب کی ہیں میں نے اتنی نہ اعلی حضرت کے بارے میں پڑھی اور نہ غوث اعظم کے بارے میں پڑھی. کیا آپ کا درجہ ان بزرگوں سے کچھ 2-4 ہاتھ آگے ہے؟ کہاں ہیں آپ؟ ایک مدنی نے خواب دیکھا کہ ایک عورت قبر میں بری حالت میں باندھ کر رکھی گئی اور عذاب کے فرشتے آئے گرد اٹھایا اس کو مارنے کے لیے کہ آقائے کائنات تشریف لائے. فرماتے ہیں ہٹو یہ میرے الیاس کی مریدنی ہے بھاگو یہاں سے بھاگو. میں نے کہا یہ بشارت اعلی حضرت کے کسی مرید کی بھی پڑھنے میں آئی مجھے؟ میں نے تو نہیں پڑھا. میں نے تو نہیں پڑھا. آپ کے بارے میں پڑھی. سائیکل پر چلتے چلتے زیارت ہوئی اور آپ کا ہاتھ پکڑ کر رسول پاک ساتھ لیے جا رہے ہیں. زیارت سائیکل پہ چلے جا رہے تھے ہری پگڑی باندھے. دکان میں کپڑا بیچ رہے تھے. اچانک دیکھا کہ بغل میں سرکار تشریف فرما ہے اور گود میں مولانا الیاس ہے. میں نے کہا یہ بشارتیں
اللہ حفاظت کرے کہ اس طریقے کی بشارتیں آپ کے یہاں ہوتی ہیں یہ، اور کوئی عطا پتہ نہیں سوائے ایک مدنی نے خواب دیکھا، مدنی جھٹا ہے، چماریا ہے کہ بڑا نیک صالح عالم دین ہے، کچھ پتہ نہیں۔ رسول پاک کی حدیث بغیر معتبر راوی کے معتبر نہیں، اور آپ کی بشارتیں ایک مدنی نے خواب دیکھا، نہ معلوم وہ حسین احمد تھا یا کوئی اور مدنی تھا، کس نے دیکھا؟ اس لیے رفیقان ملت، جب میں نے یہ کہا کہ میں کیا کروں، ایک مسلمان جب کوئی بات کرتا ہے میں اس کو کیوں جھٹلاؤں، میں نے کہا کیونکہ آپ کی فضیلت ظاہر ہوتی ہے، اسی لیے نا ہم لوگ تو یہ جانتے ہیں کہ کوئی رسول پاک کی زیارت کرے تو اس کو چھپا کے رکھے تاکہ بار بار زیارت ہو، اور اگر اعلان کرے گا تو ایک رخ یہ بھی ہوگا کہ اپنی بڑائی کا اظہار کر رہا ہے کہ میں وہ ہوں کہ زیارت مجھے نصیب ہوئی، تمہارے جیسا گھامڑ نہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ اور آپ خوب اس کی چرچا کرتے ہیں، کتابوں میں چھاپتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے نزدیک اچھی بات ہے، تو کم سے کم اس مدنی کا نام، پتہ، ایڈریس، ولدیت، خاندان وغیرہ کچھ تو لکھتے اس میں، تاکہ کبھی تحقیق کا موقع پڑتا تو تحقیق کرتے ہم اس سے کہ ابے تو نے ہی دیکھا تھا یا تیرے نام سے بنایا گیا، اور تو نے دیکھا تھا تو قرآن پر ہاتھ رکھ کے بتا کہ دیکھا تھا، بتا، چل محراب مسجد میں کھڑے ہو کر بتا، یہ تو بیان لے سکتے تھے، آپ نے یہ سب گول کیوں کر دیا، کیوں گول کیا؟ میں نے کہا ابھی میں صرف 3 باتیں بتا رہا ہوں، یاد رکھیے، جھوٹی بات جاگتے میں ہو یا خواب کی ہو، رسول پاک کی طرف منسوب کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث ہے، فرماتے ہیں آقا کائنات من رآنی فی المنام فقد رآنی الحق، جس نے مجھے خواب میں دیکھا یقیناً اس نے مجھی کو دیکھا، فإن الشیطان لا یتمثل بی، کیونکہ شیطان میرا روپ دھار نہیں سکتا، ومن کذب علی متعمدا فقد فلیتبوأ مقعدہ من النار، اور جو جھوٹی بات میری طرف منسوب کرے وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ میں نے کہا اب حدیث کا اول اور آخر دونوں میں ربط بتائیے مجھے، کہ جس نے خواب میں دیکھا یقیناً مجھی کو دیکھا، اور جس نے جھوٹ میری طرف منسوب کیا وہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنائے۔ ان دونوں ٹکڑوں میں تعلق کیا ہے؟ کیا آپ ہی بتا سکتے ہیں؟ میں نے کہا میں کیا بتا سکتا ہوں، میرے اماموں نے بتایا ہے۔ یہ بتایا کہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جھوٹا خواب رسول پاک کی طرف منسوب کرنا اسی طرح گناہ ہے جیسے کہ بیداری کی بات حضور کی طرف منسوب کرنا گناہ ہے۔ حدیث گڑھ کے بیان کرنا جیسا گناہ، ویسے ہی خواب گڑھ کر کے بیان کرنا یہ بھی گناہ کبیرہ۔ یہ تو اس لیے ذرا آپ خیال کر کے رہیے گا،
جہنم میں ٹھکانہ نہ بن جائے کہ مسلمان ہیں میں کیسے جھوٹا کہوں. میں نے کہا بہت ساری باتیں ہیں، میں بھی مسلمان ہوں، کچھ کہہ رہا، اس کو بھی شائع کر دیجئے کہ میں نے کیا کہا تھا، اور حاشا وکلا آپ قیامت تک شائع نہ کریں. میں بھی تو کچھ کہہ رہا ہوں آپ سے. خواب جھوٹا جھوٹا تو شائع کر دو گے، سچی سچی بات یہ شائع کرتے ہوئے شرم آتی ہے؟ کیا بات ہے؟ اس لیے میرا جو ذمہ تھا میں نے پورا کیا، اور اگر وہ پورا نہ کریں تو میں ان سے بے تعلق رہوں گا کہ نہیں؟ بولیے. جو نصیحت نہ مانے اس کی فضیحت کری جاتی ہے کہ نہیں؟ نہیں کی جاتی. جو نصیحت نہ مانے اس کی فضیحت کی جائے گی کہ نہیں؟ نہیں، ہاں فضیحت کی جائے گی، ضرور کی جائے گی. اس لیے ہم یہ فضیحت کر رہے ہیں کہ وہ اس قابل نہیں ہیں کہ ان کے نقش قدم کو اپنایا جائے. ہاں اسی لیے حضرت تاج الشریعہ بھی کہتے ہیں، اور یہ فقیر حقیر بھی کہتا ہے کیا کہ ان میں مسلک اعلی حضرت مذہب اہل سنت و جماعت کی قیادت اور نمائندگی کرنے کی اہلیت ہے ہی نہیں. اس لیے یہ نمائندگی کا جو بھی دعویٰ کریں وہ جھوٹا. بس یہ میں کہتا ہوں، ان سے بچنا چاہیے. جب نمائندہ ہو تب نہ. رفیقان گرامی، عزیزان ملت، یہ اللہ کی نعمتوں کا میں ذکر کر رہا تھا. اب ان نعمتوں کے ضمن میں آپ کی آنکھوں کا بیان کر رہا تھا کہ اس میں کتنی نعمتیں ہیں. ایک شاعر نے 2-3 نعمتوں کا ذکر کر دیا تو لوگ جھومنے لگ گئے. کہتا ہے مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو. مزہ برسات کا چاہو تو ان آنکھوں میں آ بیٹھو. سیاہی ہے، سفیدی ہے، شفق ہے، ابر باراں ہے. ذرا سوچو کہ چند باتوں کا ذکر کر دیا تو یہ شعر منتخب اشعار میں بڑا اونچا مانا جانے لگا. اور جن آنکھوں میں یہ نعمتیں اور ان سے ماورا نعمتیں ہیں، ذرا سوچو وہ آنکھیں کتنی پروقار اور نعمت الہی کا خزانہ. وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اللہ نے ایک زبان دی اور 2 ہونٹ دیے. اس لیے اپنی زبان ایک رکھو، یہ زبان 2 نہ ہو. سمجھ گئے؟ ہمارے پاس آئے تو دوسری بات، ادھر گئے تو الگ بات. یہ نہیں، بلکہ ایک زبان دی، اور وہ زبان سبحان اللہ. دنیا میں جتنے کوے پائے جائیں گے کیا ان کی بولیوں میں اختلاف ملتا ہے؟ جتنے بیل ملیں گے، جتنے مرغے ملیں گے، جتنے کتے ملیں گے اور جتنے جانور ملیں گے، سب کی بولی، ہر قسم کی بولی، کتا ایک جہاں کا بھی ہو، چاہے یورپ کا ہو چاہے ہندوستان کا، ایک ہی زبان بولے گا. سمجھ گیا؟ کوا، چیل، فاختہ، کبوتر، بکرا، بکری، مرغا، کبوتر، طوطا، ساری دنیا کے ایک ہی انداز میں بولے.
مگر انسان اسی ہندوستان میں لے لو، کوئی گجراتی بولے، کوئی ملیالم بولے، کوئی جناب بنگالی بولے، کوئی پنجابی بولے، کوئی مہاراشٹرین بولے، پتہ نہیں کیا زبان ہے، کوئی کنڑا بولے، اور کوئی جناب ادھر کی ادھر کی کتنی زبانیں ایک ہی ملک میں بولی جاتی ہیں، دنیا میں کتنی بولی جاتی ہوں گی؟ حدیث میں تو یہ پڑھا کہ آدم علیہ السلام 500 زبانوں میں بات کرتے تھے۔ اب وہ 500 زبانیں ان کی اولاد میں تقسیم ہوئی کہ نہیں؟ اس وقت وہ بولتے تھے کوئی زبان ہے؟ قرآن میں اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ نے ہر چیز کے ہر نام آدم کو سکھا دیے، ہر چیز کے ہر نام سکھا دیے، الاسماء کلھا۔ اب ایک ہی چیز ہے، سمجھ گئے؟ انگلی، فنگر، انگشت، اصبع، ذرا سوچو، ایک ہی چیز ہے، نام کتنے ہوئے؟ 4 نام ہوئے، ابھی اور بھی بہت سے نام ہیں، مگر آپ ذرا سوچو کہ یہ تمام نام اللہ نے سکھا دیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بولیاں، لغتیں، زبانیں آدمیوں نے نہیں بنائی ہیں، اللہ نے آدم کو پہلے سکھائی۔ سمجھ میں آئی بات؟ ہاں، یہ سب لغتیں اللہ کی پیدا کی، تو اللہ نے تمہیں زبان دی اور 2 لب دیے، 2 ہونٹ دیے، وشفتین۔ تصور کرو اگر یہ 2 ہونٹوں کی جگہ مرغے کی چونچ ہوتی کیسے لگتے؟ تصور کر لو، اور مرغے کے بجائے سارس کی ہوتی تب کیا ہوتا ہے؟ کیا حال ہوتا؟ اللہ کا انعام دیکھو۔ شاعر کہتا ہے ہر غنچہ کے گل گشت دیگر غنچہ نشد، قرباں دل لبے یار گہے غنچہ گہے گل۔ جو کلی ایک مرتبہ پھول بن گئی پھر وہ کلی نہیں ہوتی، مگر محبوب کے لبوں کی بات دیکھو کہ کبھی غنچہ کبھی گل، پھر غنچہ پھر گل، کبھی کلی ہے کبھی پھول ہے پھر کلی ہے پھر۔ سبحان اللہ۔ اعلی حضرت اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لبہائے مبارک کا نقشہ، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھ دیکھتے ہیں اللہ نے کتنی نعمتوں سے آپ کو نوازا۔ ابھی اندر بہت سی نعمتیں ہیں، وہ سب غور کریے گا جب آپ اپنی خوابگاہوں میں پہنچیے، ایک ایک کر کے ایک انگلی اور اس کے ہر سائز کو خوب اچھی طرح سے دیکھیے، اس کے نقش و نگار، اس کے جوڑ، ناخن کی جگہ اور آگے اور پیچھے کا فرق اور اس کے نشانات، سب چیز پر غور کرتے جائیے گا، تب آپ کو اسی طرح اور تمام اپنے تمام اعضاء پھر اندر کی قوتوں پر غور کرتے جائیے گا، تب آپ کو پتہ چلے گا اللہ نے کتنی نعمتیں دی، کتنی نعمتیں دی۔ سمجھ میں آئی بات؟ پھر باہر آؤ، نعمتیں تلاش کرو۔ اللہ نے
تمہاری روزی کا انتظام کیا ہے؟ اور جیسی روزی ویسی ہی آسان. روزی بہت ضروری تو وہ اتنی آسان کر دیں. سب سے زیادہ زندگی کے لیے ضروری ہوا ہے. اللہ نے بے پیسے کی ہوا دی. کبھی خرید کے لائے ہو ہیں؟ اگر ہوا نہ رہے تو کیا ہوگا؟ یہ پوری دنیا سے ہوا نکال دے اللہ تو کیا ہو جائے گا؟ ایک پل بھی زندہ رہو گے؟ ہوا کے بعد پانی کی ضرورت. کتنا سستا، کوئی غذا اتنی سستی نہیں. اللہ نے اسی طرح ہر چیز دی. اللہ نے ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، وہ ساری روزیاں اللہ نے کتنی خوشبوئیں پیدا کی، اللہ نے کتنے رنگ پیدا کیے، اللہ نے کتنے قسم کی پوشاکیں بنائیں، کتنے قسم کے درخت بنائے، کتنے قسم کی گھاس بچھائی، کتنے قسم کی بہاریں اس میں پیدا کی. سب کچھ دیکھتے جاؤ. یہ سب اللہ کی نعمتیں. تمہارے باہر اور اولاد نہ ملے، بیوی نہ ملے، تب ذرا کچھ کسر محسوس ہوتی. وہ بھی کس نے دی ہے نعمت؟ رب العالمین نے دی. یہ سب اس کی نعمتیں. گنتے جاؤ اس کی نعمتیں، شمار نہ کر پاؤ گے اللہ کی نعمت کا. مگر پورا قرآن اٹھا کر پڑھ لو. اللہ نے ہوا چلائی، اس کا ذکر کیا. پانی برسایا، اس کا ذکر کیا. دانے اگائے، اس کا ذکر کیا. پھل فروٹ پیدا کیے، اس کا ذکر کیا. اللہ نے خوشبو رنگ برنگ چیزیں تمہیں دیں، اس کا ذکر کیا. طرح طرح کی سواریاں، اونٹ، بیل، گدھے، خچر، گھوڑے، کشتیاں، یہ سب تمہاری سواریوں کا انتظام کس نے کیا؟ اللہ نے کیا. مگر یہ سب کچھ دیکھتے جاؤ. تمہارے دل کی راحت کے لیے تمہاری بیویاں تمہاری ہی پسند کی عطا کی، اور دونوں میں بغیر کسی رشتے کے ایسا محبت کا رشتہ جوڑ دیا. بھائی بہن میں تو کوئی رشتہ ہے، چچا اور بھتیجے میں کوئی رشتہ ہے، مگر ایک اجنبی عورت ایک مرد ہے. صرف تزوجتو قبلتو کر لیا، اور محبت کے سرچشمے دونوں طرف پھوٹ پڑے. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ أَزْوَاجًا مِنْ أَنفُسِكُمْ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. یہ اللہ نے، یہ نعمت ہے. اور پھر تمہیں اولاد عطا فرمائی، ذکور بھی دیے اور اناث بھی دیے. جس کو صرف لڑکیاں ہوں، لڑکا نہ ہو تو لڑکے کے لیے تڑپے، صرف لڑکے ہوں اور ایک لڑکی بھی نہ ہو تو اس کے لیے تڑپے. سمجھ گئے؟ وہ بھی نعمت، یہ بھی نعمت. یہ سب نعمتیں اللہ تعالی نے کتنی نعمتیں عطا فرمائی. مگر قرآن میں ان سب نعمتوں کا ذکر کرنے کے باوجود اللہ نے کسی نعمت پر احسان جتایا؟ فرمایا یہ تو فرمایا والخیل والبغال
لتركبوها وزینہ والخیل والبغال والحمیر لتركبوها وزینہ. اللہ تعالی نے گھوڑے پیدا کیے، خچر پیدا کیے اور گدھے پیدا کیے تاکہ تم اس پر سواری کرو اور تم اس پر اپنی شانداری محسوس کرو، زینت بنے، تمہاری شانداری کا سامان بنے. دیکھتے ہیں اللہ نے ذکر کیا مگر یہ نہیں فرمایا میں احسان جتاتا ہوں کہ تمہیں گھوڑا دیا، اونٹ دیا، بیل دیا، تمہیں روپیہ پیسہ دیا، تمہیں کھانے پینے کی چیزیں دیں، تمہیں پھل فروٹ دیے. احسان جتاتا ہوں کہ تمہیں میں نے پھولوں کے چمن دیے. احسان جتاتا ہوں کہ تمہیں لہلاتی ہوئی کھیتیاں دیں. یہ نہیں احسان جتایا کہ میں احسان جتاتا ہوں کہ میں نے تمہیں بڑے طرح طرح کے پھلوں کے باغات عطا کیے. احسان نہیں جتایا. تمہیں میجورٹی دی، آل اولاد عطا کی. احسان جتایا نہیں، کہیں نہیں. مگر احسان جتایا تو دو نعمتوں پر. ایک احسان جتایا اللہ نے فرمایا قل لا تمنوا علی اسلامکم بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. اے پیارے محبوب آپ اعلان فرما دیں کہ لوگوں اپنے مسلمان ہونے کا احسان میرے اوپر مت جتاؤ. کوئی میرے اوپر احسان نہ جتائے. یا رسول اللہ مکے والے آپ کا انکار کرتے رہے، ہم نے آپ پر ایمان لا کر آپ کی شان بڑھا دی. ہم نے آپ پر احسان کیا کہ آپ کی مدد کی. ہم نے آپ کا کلمہ پڑھ کر آپ کی شان اونچی کی. یہ کوئی احسان نہ جتائے، کوئی احسان نہ جتائے. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان. بلکہ اللہ، اے مسلمانوں، اللہ تم پر احسان جتاتا ہے کہ تمہیں ایمان کی ہدایت دی، تمہارے دل میں ایمان بسا دیا. یہ اللہ احسان جتاتا ہے. کھانا دیا، پینا دیا، زندگی دی، وجود عدم سے وجود میں لایا مگر احسان نہ جتایا. ایمان کی دولت دے دی تو احسان جتا دیا. دوسرے اس بات پر احسان جتایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. بے شک ضرور اللہ نے مسلمانوں پر اپنا احسان جتا دیا ہے کہ ان میں اپنا سب سے عظیم الشان رسول بھیجا. دو بات پر احسان جتایا، ایک دولت ایمان کی عطا پر اور ایک اپنے محبوب کی بعثت پر. دو پر. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو نہیں ہیں، ایک ہے. قرآن تو ایمان بتاتا ہے ہی نہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے. اس لیے رسول پاک نہ ہو تو ایمان نہ ہو. اسی بنا پر ایمان انہی سے متعلق ہے. سمجھ میں آئی بات؟ تو اس لیے رفیقان گرامی، اللہ نے احسان کسی دولت پر نہ جمایا، نہ جتایا. اس پر احسان جتایا کہ تمہیں صاحب ایمان بنایا اور تمہیں اپنے محبوب کا غلام بنایا. اس پر احسان جتایا. تو اب بات کھل کر سامنے آ گئی. ساری نعمتیں اندر اور باہر کی اس مرحلے میں ہیں
کہ اگر احسان اس پر جتایا ہوتا تو ان کی حفاظت ایمان کی طرح ضروری ہوتی، اور ان پر احسان نہ جتایا، ایمان اور جان ایمان پر احسان جتایا، تو مطلب یہ ہوا یہ ساری نعمتیں ایمان کی حفاظت کے لیے دی گئیں، ساری نعمتیں اس مرحلے میں رکھی گئیں کہ جان جائے تو جائے مگر ایمان نہ جائے، دولت جائے تو جائے ہدایت نہ جائے۔ سمجھ میں آئی بات؟ عزت جائے تو جائے مگر وقار نبوت نہ جائے۔ جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، مگر نہ ہم سے یہ ہو سکے گا، نبی کا جاہو جلال دیں گے۔ اس لیے یہ ساری نعمتیں حفاظت ایمان کے لیے ہیں اور ایمان پر قربان کرنے کے لیے ہیں، مگر آج معاملہ الٹا ہو گیا، لوگ کرسی کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں، لوگ دولت کے لیے بے ایمان ہو جاتے ہیں، ایمان بیچ کر دولت خرید لیتے ہیں۔ لوگ اپنے اور دوسرے کاموں کے لیے، اپنی پراپرٹی کے لیے، اپنی عزت و شوکت کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں۔ اجی ہمیں روپیہ کمانا ہے، وابڑے سے دوستی کرنے میں کیا برا، مگر دوستی میں کتنا ایمان کھائے گا وہ، اور کتنے اولیاء کرام کا باغی بنائے گا، اور رسول پاک کو تمہارے جیسا بنا دے گا، یہ کرے گا کہ نہیں؟ وہ وابڑا چپ تھوڑی رہے گا۔ بچھو اور کچھوے میں دوستی تھی، کچھوے سے بچھو نے کہا تم تو کبھی اس پار چلے جاتے ہو ندی میں اور کبھی اس پار چلے آتے ہو، مجھے تو اس پار کا حال ہی نہیں معلوم، ذرا سیر سپاٹا تو کرا دو مجھے۔ کہا ٹھیک ہے، میری پیٹھ پر بیٹھ جاؤ، میں سیر کرا دوں گا۔ بیٹھ گئے پیٹھ پر۔ ابھی تھوڑا ہی سا آگے بڑھے تھے، بچھو نے ایک ڈنک مارا کچھوے کو، اس نے کہا ارے یہ کیا کرتے ہو؟ اچھا اب احتیاط کروں گا۔ پھر ابھی ایک ہاتھ اور آگے بڑھا کے پھر مار دیا کہ ابے کیا کر رہا ہے؟ ارے کیا بتاؤں بھول گیا تھا۔ پھر آگے تھوڑا بڑھا، پھر ڈنک مارا، اجی کیا کرتے ہو؟ کہ کیا بتاؤں میری یہ عادت ہے۔ بیچ دھارے میں کچھوا پہنچا تو اب اندر غوطہ لگانے لگے، اب اندر آہستہ آہستہ جانے لگا۔ کچھوا نے کہا ارے دوست، ارے بھائی یہ کیا کرتے ہو؟ میری بھی یہی عادت ہے کہ جب پانی کا دھار دیکھتا ہوں، پانی کی دھار دیکھتا ہوں تو غوطہ لگاتا ہوں۔ تیری عادت وہ ہے، میری عادت یہ ہے۔ لے کبھی ایسا بھی کیا ہے؟ جو کچھوے نے کیا وہ کبھی کیا کہ تمہارے نبی کی شان میں ایک گستاخی کی ہو تو تم نے کہا بے تو جان نبی ہے، ابو جہل کا دوست ہے، تو شیطان کا ہتھ کنڈا ہے، تو ایک کافر سے بڑا مرتد ہے، یہ کہنے کی ہمت ہوئی؟ کچھوے کو تو تھوڑی عقل تھی، مگر تم صلح کلی بن کر بے ایمان ہو گئے۔
رسول پاک نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، مثل الجلیس الصالح کالاترج، ایک اچھے دوست اور اچھے ساتھی کی مثال سنترے کی ہے کہ اگر تیرے پاس ہے تو کھائے گا تو مزہ بھی پائے گا، تندرستی بھی بنائے گا اور خوب کیف و سرور ملے گا، اور اگر کھانے کا موقع نہ ملا تو کم سے کم خوشبو تو ملے گی کہ نہیں؟ سنترے کی خوشبو تو ملے گی۔ اور برے ساتھی اور برے دوست کی مثال لوہار کی بھٹی کی، کہ لوہار کی بھٹی کے قریب بیٹھے گا تو اگر تجھے کچھ پہنچا دیا تو تیرا بدن جلائے یا تیرا کپڑا جلائے، ہوگی کہ نہیں؟ ایک چنگاری اڑی لوہار کی بھٹی سے، یا تو تمہیں داغ دے گی یا تمہارے کپڑے کو جلائے گی، اور اگر نہ پہنچی چنگاری تو کم سے کم دماغ تو خراب کرے گی، بدبو اس کی، سر میں درد ہوگا، چکر آئے گا، طرح طرح کی کھسوٹی ہے، تو اس کے پاس بیٹھنے کی یہ مثال۔ تو اگر تم وہابی کے پاس بیٹھو گے تو بدن جلے گا کا کیا مطلب؟ ایمان جائے گا یا کم سے کم عمل جائے گا، کہ تمہاری نماز عکارت کر دے گا، وہابڑے کے پیچھے پڑھوانے کے لیے لے جائے گا، تمہیں ادھر ادھر کرے گا، تمہارا ایمان خراب کرے گا، عمل خراب کرے گا، اور کچھ نہ کیا تو کم سے کم تمہارا دماغ تو یہ خراب کرے گا۔ خواجہ کو گالی دے رہا ہے، غوث اعظم کی شان میں گستاخی، انبیاء کرام کی بارگاہ میں بےہودگیاں، اللہ کو جھوٹ بولنے پر قادر، یہ وہ سب باتیں کر رہا ہے۔ اگر ایمان بچا بھی لیا تو کم سے کم تمہارے دماغ کو کتنی اور تمہارے ایمان کو کتنی چوٹیں لگیں اس کی بات سے، لگی کہ نہیں؟ اگر پکے سنی رہ گئے تو کم سے کم چوٹ تو لگی۔ تو آپ اس لیے اس سے بچو۔ میرے اعلی حضرت کا بڑا کرم ہے کہ انہوں نے تمہاری تجارتوں کو فروغ دینے کی دعائیں بھی بتائیں، تعویذ بھی بتائے، تمہاری تندرستی کی بھی دعائیں بتائیں، تعویذ بھی بتائے، سمجھ گئے؟ تمہارے گھر سے منحوستوں کو نکالنے کی دعائیں اور حصار بھی بتائے اور اس کے تعویذ بھی بتائے۔ جن بھوت شیطان جادو سب سے بچنے کے لیے کچھ کیا، مگر سب سے بڑا کام اعلی حضرت نے کیا کیا کہ یہ سب چیزیں تو اللہ نے ایمان کی سلامتی کے لیے دی تھی، سمجھ گئے؟ یہ سب چیزیں، مکان دیا، دولت دی، تجارت دی، کھیت دیا، یہ دیا، وہ دیا، یہ سب ایمان کی حفاظت کے لیے دی، ایمان پر قربان کرنے کے لیے دیا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اس لیے اعلی حضرت نے سب سے زیادہ تمہارے ایمان کی حفاظت کا کام کیا، کتابیں لکھی، وعظ فرمائی، نعتیں لکھی، فرما دیا بھیڑ میں کم وقت کے ہاتھ سے ایمان گیا۔ جب بھیڑ میں گھسو گے جیب کٹے گی، اس لیے ہمیشہ سنیوں کی بھیڑ میں رہو، اور جہاں بازاری بھیڑ، ریلوے اسٹیشن کی بھیڑ میں گئے تو اپنی جیب گھر میں رکھ کے آؤ، ہاں، ورنہ، اور ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ کہیں رکھ کے آؤ، جہاں جاؤ گے وہاں جائے گا،
اس لیے یہ دولت کوئی گرہ کٹ کاٹ لے گا۔ کیا آپ نے کبھی سوچا قادیانی کس کے پیچھے پڑا ہے؟ سنیوں کے پیچھے۔ کبھی قادیانی رافضیوں کے یہاں گیا کہ ارے بھائی قادیانی بن جا، قادیانی بن جا؟ کوئی رافضی قادیانی کو سیدھا کرنے گیا؟ وہ بھی سنی ہی کو ٹیڑھا میڑا بنانے آتا ہے۔ وہابی بھی سنی کے گھر میں آتا ہے، غیر مقلد بھی سنی کے گھر میں آتا ہے، مردودی بھی سنی کے گھر میں آتا ہے۔ کوئی آپس میں ایک دوسرے کے یہاں نہیں جاتا۔ کیا مطلب ہوا؟ یہ سارے چور سمجھ رہے ہیں کہ دولت ایمان صرف اس گھر میں ہے، اس گھر میں ہے۔ تو ادھر ادھر نقب لگانے اور جیب کاٹنے سے کچھ ملے گا؟ ادھر مل جائے گا۔ اس لیے بھائیوں، حفاظت کرو، اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ فرماتے ہیں آقا اعلی حضرت فرماتے ہیں، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں، سونے والوں، آنکھ بند کر کے سونے والے؟ جی نہیں، ارے چاندی سونا جو ہوتا ہے وہ سونے والوں، سونے والوں جاگتے رہیے۔ پھکڑ جس کے پاس ایک سگریٹ بھی نہیں ہے وہ جا کر کے فٹ پاتھ پر سوئے، کوئی ڈر ہے؟ ڈر ہے؟ مگر جس کے پاس سونا ہوگا وہ فٹ پاتھ پر بھیڑ میں جاتے کترائے گا کہ نہیں؟ ہیں؟ کترائے گا کہ نہیں؟ سونے والوں، ایمان کا سونا رکھنے والوں، جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی، ہر طرف چور ہیں، ہر طرف۔ یہ دیکھو چکڑالوی، یہ دیکھو بہائی، یہ دیکھو بابی، یہ دیکھو، یہ دیکھو وہابی، یہ دیکھو کھوجا، یہ دیکھو رافضی، یہ دیکھو بوری، یہ دیکھو قادیانی، یہ دیکھو غیر مقلد، کیا کیا سب کے سب چاروں طرف سے گھیرے ہوئے، اور بیچ میں تمہیں اپنے آپ کی حفاظت کرنی ہے، اپنی نہیں اپنے ایمان کی۔ یہ ایمان وہ دولت ہے کہ سوچو، جس دولت کے لیے تم ایمان ضائع کر دیتے ہو، اس میں سے کوئی چیز تمہارے ساتھ قبر میں جائے گی؟ جانے والی ہے کوئی چیز؟ ارے تم نے بہت اچھے فرنیچر بنائے، اس میں سے ایک خوبصورت کرسی ایک میز کے لیے وصیت کر دینا کہ میری قبر بنانا، تو اس میں کم سے کم ایک کرسی اور ایک میز بیوی سے کہہ دینا کہ کبھی کبھی میری قبر میں آ کر کے چائے بنا دیا کرو۔ جائے گی کوئی بیوی؟ بیٹے سے کہا بیٹا وہ ناک سے ہاں تک بنایا میں نے، پھر اس کے بعد تجھے بہت کچھ سکھایا، بڑی دولتوں کا مالک بنا دیا، میری قبر میں کبھی کبھی ملاقات کے لیے آ جایا کرو، ایک ہی منٹ کے لیے۔ جائے گا کوئی؟ جانے کو تیار ہے؟ دولت، آپ کی پراپرٹی، فیکٹریاں، کارخانے، بینک بیلنس، بلڈنگیں، کھیتوں کے بڑے بڑے فارم، ان میں سے کوئی چیز جائے گی؟ جائے گا کچھ؟ کچھ نہیں ہے۔ نہ دوست احباب گئے، نہ آل اولاد گئی، نہ دولت گئی۔ ارے کم سے کم اس کے کفن میں ایک چیک بک تو رکھ دیتے کہ کبھی کبھی کاٹ کے بھیج دیا کرو، ایک چیک بک بھی رکھنے کے روادار نہیں۔ کیا بات؟ کچھ نہیں جائے،
کچھ نہیں جائے گا، اور وہاں جو ساتھ میں جائے گا آدمی کا یا تو ایمان جائے گا یا کفر جائے گا، دو کے علاوہ تیسری چیز نہ جائے گی، یا ایمان ساتھ میں جائے گا یا کفر جائے گا۔ اور ایمان کی دستگیری کے لیے جان ایمان وہاں جائیں، کوئی نہیں گیا تمہاری مدد کے لیے، اور میرے آقا آ گئے قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ، وہ آئیں، ایمان گیا اور جانے ایمان آئے۔ سرکار آتی کہتے ہیں اخیر وقت ہے آتی، چلے وہ مدینے کو، یہ نہیں مطلب ہے کہ ہوائی جہاز سے چلو، ارے دل پہنچا دو، یہ مطلب ہے اخیر وقت ہے آتی، چلو مدینے کو، نثار ہو کے مریں تربت پیمبر پر۔ اور پھر کہتے ہیں سبحان اللہ، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، ہے شب گور بھی کس گل سے ملاقات کی رات، ہے شب گور بھی